بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد، رواہ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے، ضرورت سے فارغ ہونے کا ارادہ فرماتے، انطلق حتی لا یراہ احد، تو ایسی جگہ جاتے جہاں سے کوئی نہ دیکھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنے کپڑے کو نہ اٹھاتے یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام دارمی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں بھی قضائے حاجت سے متعلق ایک دو اہم آداب بتلائے گئے ہیں۔ انسان کا حاجت سے فارغ ہونا یہ اس کی بشری اور فطری ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کے ساتھ میں یہ حاجت لگائی ہے، مالدار سے مالدار ہو، غریب سے غریب ہو، طاقتور سے طاقتور ہو، کمزور سے کمزور ہو، جیسا بھی انسان ہو، جس حیثیت کا بھی ہو، یہاں آ کر کے اس کے تمام عہدے مقام سب ایک طرف اور انسان ایک طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان ساری چیزوں کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ باقی الگ سے انسان مال کما کر اپنا ایک الگ مقام بنا لے رہا، امیر بن جا رہا، فلاں، لیکن یہ چیز انسان سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کی حاجت کی چیز ہے، انسان کی ضرورت کی چیز ہے۔ انسان کے باقی رہنے کے لیے جب تک اللہ کا حکم ہوگا تب تک باقی رہنے کے لیے، صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رہنے کے لیے ان حاجتوں سے فارغ ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو سخت حاجت لاحق ہوئی پیشاب وغیرہ کی اور وہ اس سے فارغ نہیں ہو رہا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ارے میں کیسے فارغ ہوں، خراب چیز ہے، گندی چیز ہے، اگر زبردستی روک لے گا بیماریاں لگیں گی، یا تو اسی میں مر جائے گا یا ایسی بیماری لگے گی کہ اسی بیماری میں لمبے زمانے کے بعد مر جائے گا۔ اس کو بڑی حاجت آ رہی ہے اور وہ زبردستی بلا وجہ کے روک رہا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ یا حاجت سے فارغ ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو بیماری ایسی لگ گئی کہ حاجت اس کی نہیں ہو پا رہی ہے، اس سے فارغ نہیں ہو پا رہا ہے، تو بڑی دشواریوں کا شکار ہوگا۔ یہ ایک فطری ضرورت ہے انسان کی، مگر یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطری ضرورت، اس بشری حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ آداب بتلا دیے کہ اگر ان چیزوں سے فارغ ہونا بھی ہے تو انسان کے انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حاجتیں تو اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، مگر ایک انسان آداب کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں ان ضرورتوں کو پورا کرے گا تو اس کی حاجت بھی پوری ہوگی، اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی، ساتھ میں ایک صحیح طریقے پر، درست طریقے پر انجام دینے کی وجہ سے صحت بھی باقی رہے گی اور آخرت کا اجر بھی اسے حاصل ہوگا۔ یہ سارے فوائد اس کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں۔ اسی کے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کے آداب بھی بتلاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے آداب بتلائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عملاً بھی بتلائے ہیں، بول کر کے بھی بتلائے ہیں۔ تو آج انہی آداب میں سے ایک دو ادب یہ بتلائے گئے ہیں۔ یہ ایسی ضرورت ہے کہ انسان کو اس کے لیے کپڑے اتارنا پڑتا ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی شرم کے مقامات کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ حاجت سے بھی پورا کرنا ہے، حیا و شرم کو بھی اپنی بچانا ہے، تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ ایسی جگہ پر جا کر فارغ ہو جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے، ایسی جگہ پر جا کر کے فارغ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اب اس زمانے میں الگ سے باضابطہ رومز بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اس کے لیے واش روم کے نام سے، الگ سے بیت الخلاء کے نام سے ایک عام طور سے یہ بنانے کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ لوگ ضروریات کے لیے جنگلوں میں چلے جایا کرتے، ایسے مقامات پر پہنچ جایا کرتے، کہیں کہیں لوگ بنا بھی لیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جہاں گھر میں آپ رہا کرتے تھے
وہاں بنا ہوا تھا انتظام، لیکن گھر سے ہٹ کر کہیں چلے گئے، اب وہاں ان ساری چیزوں کا انتظام نہ ہو تو کیا کریں؟ تھوڑا سا جگہ تلاش کریں اور ایسی جگہ پر جائیں جہاں عام لوگوں کی نظریں وہاں پر نہ پڑیں، عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہوتا ہو، یہ ایک ادب بتلایا گیا ہے۔ اب اس کے لیے اگر انسان جنگل میں ہے ایسی جگہ تلاش کرے، ریتیلی جگہ میں ہے کوئی ٹیلا دیکھ لے، ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر کے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، ایسی جگہ پر ہے جہاں دیوار وغیرہ کی آڑ ہو تو دیوار وغیرہ کے پاس چلا جائے، یا اگر کوئی آڑ بنانے کا چانس ہو وہاں اپنے رومال وغیرہ کے ذریعے یا ساتھ میں کوئی چیزیں اس سے بنا سکتے ہیں تو بنا لے۔ کوشش یہ کرے حتی الامکان کہ کوئی وہاں پر ہمیں نہ دیکھے، یہ کوشش کرے۔ ایک ادب یہ بتلایا گیا، جگہ ایسی ہونی چاہیے۔ اب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اب تو ہر گھر کے اندر اللہ کا کرم ہے، بلکہ سڑکوں پر بھی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں بنا رکھی ہیں اور لوگوں کے لیے ضرورت سے فارغ ہونا کافی آسان ہو گیا ہے۔ لیکن آج بھی انسان جب سفر میں ہو تو پریشانی پیش آتی ہے، یا ایسے علاقوں میں ہیں کہیں ایسے جہاں پہ زیادہ ترقی نہیں ہوئی وہاں ضرورت پیش آتی ہے، کہیں گھومنے کرنے کے لیے جنگلات میں چلا گیا، تفریح کے لیے چلا گیا، وہاں ضرورت پیش آ گئی، ادب تو تب بھی رہے گا، اس کا لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ادب۔ دوسرا ادب، اب انسان کو فارغ تو ہونا ہے، کپڑے تو اتارنا ہے، اس کے بغیر تو یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، کیا کرے؟ پہلے ہی کپڑے اتار لے، اتار کے جا کے بیٹھے ایک دو چار قدم چل کے، فرمایا نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ جس جگہ پر فارغ ہونا ہوتا اس جگہ جا کر جب زمین کے تھوڑا آپ قریب ہو جاتے، یعنی بیٹھنے میں بھی تھوڑا سا زمین کی طرف میں بیٹھ جاتے، تب آپ تھوڑا سا گھٹنوں کو فولڈ کر لیا یا بیٹھنے کے قریب ہو گئے، تب آپ اپنی چادر مبارک کو جو آپ نیچے کے لیے پہنا کرتے تھے، نیچے پہننے والی چادر ازار، عربی میں دونوں کو ازار کہا جاتا ہے، ہم لنگی کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی مبارک کو تب اٹھاتے۔ اس سے یہ بات بتائی گئی کہ اگر انسان ایسے کپڑے پہنا ہوا ہو کہ اس کو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے کپڑوں کو اٹھانا پڑتا ہے تو وہ پہلے ہی کپڑے اٹھا کے کمر پہ باندھ کے چلا گیا دو چار قدم چل کے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ چھوٹے بچوں کو گھروں میں کرتے ہیں نا ہم لوگ، چھوٹے بچوں کو، اب بچوں کو تھوڑی دور جا کے فارغ ہونا ہے، اب ان کو اچانک سے حاجت پیش آ گئی، اب ان کو پیشاب موشن وغیرہ آ گیا، اب ہم ان کو ٹھیک کرنے تک وہ فارغ ہو جائیں گے، تو اس لیے کیا کرتے ہیں ماں باپ گھروں میں بچے کے پہلے کپڑے اٹھا کر کمر پر باندھ دیتے ہیں، اب وہ وہاں جا کر چل لیتے ہوئے 8-10 قدم جا کے وہاں فارغ ہوتا ہے۔ بڑوں کو اس طرح نہیں کرنا ہے، آپ صلی اللہ، بچوں کو بھی نہ ہو سکے نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بچوں کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے، یہ ادب ہے۔ تو اب خیر، اب اپنے زمانے میں تو ہم عام طور سے پیجامہ پہنتے ہیں اور پینٹ پہنتے ہیں، اب یہ اوپر اٹھانے والی چیز نہیں ہے، یہ نیچے کرنے والی چیز ہے۔ اب اس سے فارغ ہونے کے لیے ہم زمین کے قریب تھوڑا سا جھک کے نیچے نہیں کر سکتے اس کو، پہلے کھڑے کھڑے نیچے کر کے آدمی کو جھکنا پڑتا، تو یہاں مسئلہ الگ ہے۔ اب یہاں کیا کرنا، اس کے لیے انسان کو جانا پڑ رہا، اس ادب کا لحاظ پینٹ پیجامہ پہننے والے کیا کرنا، ان کا کیسا رہتا، اپنے گھر کا گھر میں چھے، اکیلے بھی ہے، پانی بھی نہانا ہے، سب کرنا ہے، تو ایسا نہیں کریں کہ بھائی ایک روم میں پہلے کپڑے اتار دیے پورے ننگے جا کے حاجت سے فارغ ہو رہے، ایسا نہ کریں۔ وہ کیا کرے، جہاں بیٹھنا ہے، جو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پر پیر رکھنے ہوتے ہیں وہاں رکھ کر کے اپنے کپڑے اتاریں، وہاں پیر ٹھہرا کر کے وہاں کپڑے اتار کر پھر حاجت سے فارغ ہوں۔ اور اوپر سے بھی کپڑا پہنا ہوا ہے تو پھر کپڑے کو پہلے وہ اتاریں، تھوڑا سا کپڑے کو باندھ لیں، تھوڑا سا اوپر اٹھا لیں، پھر پیجامہ پینٹ وغیرہ کو کھول کر کے اپنی حاجت سے فارغ ہوں۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے، اتنا سمجھ لیجئے، انسان بہت پہلے ننگا نہ ہو جائے، جہاں فارغ ہونا ہے وہاں قریب جا کر کے ضرورت کے مقام پر ضرورت کے بقدر کپڑے اتارے، سمجھ رہے، ضرورت کے بقدر کپڑے اتار کر کے فارغ ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ جب قضاء حاجت کرنا ہی ہے اور خالی حاجت سے فارغ ہونا ہے تو پورے کپڑے اتار کے بیٹھ گئے جا کے، پھر آ کے کپڑے پہن لے رہے، یہ بھی غلط ہے۔ کپڑا پہنا ہوا ہونا چاہیے، انسان کپڑا پہنا ہوئے ضرورت کے بقدر کپڑے اتار کر ضرورت سے فارغ ہو جائے، یہ آداب ہیں، یہ لحاظ بتلایا گیا ہے۔ ان ساری باتوں کا لحاظ رکھنا ہے تاکہ انسانیت بھی باقی رہے، حاجت بھی پوری ہو جائے اور آخرت کا ثواب اور اجر بھی نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ بڑے بہترین آداب بتلائے گئے ہیں، الحمدللہ تقریباً لوگ اس کا لحاظ رکھتے ہی ہیں، لیکن ایسے ہی رکھا کرتے تھے انسانیت کے اعتبار سے، اب سنت سمجھ کر نیت کے ساتھ میں اس کا لحاظ رکھیں تو ہمیں ساتھ میں اجر اور ثواب بھی حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو حاجتوں کے بھی جو آداب ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے حاجتوں سے فارغ ہونے اور اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں کی بھی تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔